اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، بیرسٹر مقصومہ بخاری، اور ہم بات کر رہے ہیں 5ویں حصے میں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ دنیا نے ان کو نہیں سمجھا۔ مولا علی کو بیان کرنا ایسا ہے کہ جس طرح سارے جہانوں کے سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر دیا جائے، تو یہ آسان کام نہیں ہے، اور پھر یہ کہ چند منٹ کی قسطوں میں ان کی زندگی کو بیان کرنا اس سے بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن میں یہ کام کرنا چاہتی تھی کیونکہ جن لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، یا صرف تھوڑی بہت اوپر کی معلومات ہیں، ان کو کم سے کم کچھ قصے جو ہیں ان کے بارے میں بتا دیے جائیں۔ یہ میری ایک خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور مولا خود بھی اس کو قبول کرے۔ اچھا جی، جب سورہ الشورى آئی اور حکم آیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قربا کو، اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو جناب امام علی علیہ السلام نے کھانا کیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر، اور سب اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور سب آئے، اور جب کھانا کھا چکے، دعوت تھی، بکرے کاٹے گئے، سب کچھ ہوا، بکرے ذبح ہوئے، تو حضور نے سب کو دعوت دی، لیکن کوئی نہیں بولا سوائے چھوٹا سا 13 سال کا ایک بچہ جناب علی علیہ السلام، جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لبیک، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں حاضر ہوں۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ دوسرے دن پھر دعوت دی گئی جناب ابو طالب کے گھر میں، اور پھر اسی طرح کوئی نہیں بولا، اور جناب علی علیہ السلام جو تھے وہ واحد بچہ تھا جنہوں نے کہا کہ لبیک، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن۔ یہ واقعہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان کے لیے یہ، اور وہ دل سے نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو تھے، یہ ان کے گھر میں دعوت ہو رہی تھی، اور پیغام اسلام جو تھا وہ سب سے پہلے پھیلایا جا رہا تھا۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہیں نہ کہیں، آپ کا دل، آپ کا ایکشنز جو ہیں وہ آپ کا دل بتاتے ہیں۔ جناب ابی ابن طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں رسول کے ساتھ ایسے تھا، پیچھے پیچھے ان کے پھرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پھرتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھاتے تھے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تمام راز جو تھے وہ ان کو بتاتے تھے۔ اب میں فاسٹ فارورڈ ہو رہی ہوں کیونکہ رمضان جو ہے وہ 10 رمضان آ گیا ہے، 9واں رمضان ہے، اور اس کے بعد 10 رمضان کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کا وصال ہوتا ہے، اور اب ٹائم کم رہ گیا ہے شہادت کے دنوں میں، تو اس لیے میں ذرا فاسٹ فارورڈ کر رہی ہوں۔ جہاں تک ان کی روحانیت کا اور رازوں کا تعلق تھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں اپنے نہج البلاغہ میں کہ خطبے میں کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر پسند، زیادہ آتے ہیں۔ وہ کیسے آتے ہیں؟ ایک دن رسول کریم جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش تھے اور کچھ سوچ رہے تھے، تو جناب امام علی ابن طالب جو تھے وہ ان کے پاس گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن پھر انہوں نے بتایا، اور وہ راز تھا اسرا کا، اسرا یعنی کہ معراج شریف کا راز تھا۔ اور جب جو راز انہوں نے ان کو بتائے وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، اور وہ ایسے تھے کہ نبوت کا بوجھ، حضور فرماتے تھے، وہ بوجھ جب انہوں نے مولا علی پہ ڈالا تو مولا علی گھبرا گئے، انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن مدینے سے دور ایک صحرا میں گئے، اور وہاں پہ ایک کنواں تھا، ایک خالی کنواں تھا، اور انہوں نے وہاں جا کے اونچی آواز سے چیخ کر وہ راز جو تھے اس کنویں کو بتائے، اور اس کنویں میں جو خالی کنواں تھا وہ پانی سے ابھر آیا، اور پانی سے ابھر کے اتنا بہا کیونکہ اس کنویں سے برداشت نہ ہو سکا، کہ وہ جگہ جو تھی وہ ساری جو تھی وہ سبز ہو گئی، سبز و
باغ جو تھے وہاں پہ اگائے، لیکن وہاں کے جانور جو تھے وہاں پہ وہ ایک وقت پہ آ کے ٹھہر جاتے تھے، جو بھیڑ بکریاں تھیں۔ تو حضور نے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ اتنا آڈلی کیوں بیہیو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو راز تم نے اس کنویں میں بتائے تھے اس کا اثر جو ہے اس پوری زمین پہ ہے۔ تو حضرت علی جو تھے وہ تمام رازوں سے آشنا تھے، اور اسی لیے روحانیت کا تعلق جو ہے وہ حضرت علی سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو۔ ایک اور واقعہ جو ان کی روحانیت کا ہے وہ جنوں کا ہے۔ جنوں ایک مدینے سے کہیں باہر جو تھا وہ قافلہ مسلمانوں کا جا رہا تھا کہ ایک جن جو ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا۔ وہ جن جو ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیا سوائے حضور کے۔ پھر اس جن کو اس کے کہنے پہ، رسول اللہ کے کہنے پہ، اس جن نے اپنے آپ کو عیاں کیا، اور وہ اتنا ہیبت ناک تھا کہ لوگ جو تھے وہ گھبرا گئے سوائے حضرت علی کے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم اس جن کے ساتھ جاؤ، تم و سلمان بن فارسی، تم اس جن کے ساتھ جاؤ اور ان کو دعوت اسلام دو۔ سلمان فارسی کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ تھے جو کہ آنری ممبر تھے اہل بیت کے۔ حضور نے ان کو اہل بیت کا حصہ قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پیدائشی طور پہ نہیں تھے لیکن وہ اتنے قریب تھے۔ جب وہ دونوں جن کے ساتھ جاتے ہیں تو حضرت سلمان کی جو ہے وہ آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور جب ان کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کے جگہ پہ ہیں جو ٹوٹلی ڈیزرٹیڈ اور بہت ہی عجیب و غریب ہیبت ناک سی جگہ ہے۔ اور وہاں پہنچ کے حضرت علی جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اسلام کی، اور نماز پڑھاتے ہیں جنوں کو سوائے ایک جن کے جو کہ بہت ہی نافرمان ہے۔ اور اس وقت حضرت علی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو، اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو روحانیت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وہ اصل میں غیب کے راستے، روحانیت کے راستے، آسمانوں کے راستے دنیا کے راستوں سے بہتر جانتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ میں نے ایک ٹچ آپ کو دیا ہے روحانیت کا۔ ان کی روحانیت تو بہت دور دور تک ہے، ان کو تو ولیوں کا ولی کہا جاتا ہے، اور ان کو تو قلندروں کا بھی پیر کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ۔ اچھا، ایک واقعہ جو میں ان کے بارے میں موٹے موٹے واقعات سنا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائیں یہ باتیں۔ ایک واقعہ جو ان کے بارے میں ہے وہ ہے جناب بی بی فاطمہ سے منسلک۔ بی بی فاطمہ کے بہت سے رشتے آئے لیکن رسول اللہ نے ان سب کو انکار کر دیا۔ ایک دن مولا علی ان کے گھر میں آئے حضور کے، اور کہا، کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بہت مشکل سے انہوں نے جواب دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس شادی کے لیے کیا ہے؟ یہ بات ہے ان کے لیے جو کہ لوگ عورتوں سے جہیز مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک زری ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ تمہیں زری کی ضرورت نہیں، تم اتنے بہادر ہو۔ وہ زری بیچ کے تو انہوں نے بی بی فاطمہ سے شادی کی، اور جب تک بی بی جب تک زندہ رہیں، جب تک انہوں نے کبھی کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جنگوں کے لحاظ سے جنگ بدر جو تھی وہ ایسی جنگ تھی جس نے جنم دیا تھا اس تمام مخالفت کو جو کہ آج تک ہے۔ جنگ بدر میں ایک سے ایک 1 to 1 مقابلہ تھا، اور اس مقابلے میں حضرت علی نے سب سے زیادہ سردار جو تھے وہ مارے تھے۔ 25 لوگوں میں سے شاید 17 لوگ تھے جو حضرت علی نے قتل کیے تھے، مارے تھے، اور وہ سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اور کفار نے اس کے بعد جو ان کی فیملیز تھی انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ نفرت اور بغض جو تھا وہ یہ تھا کہ جب کربلا کا واقعہ ہوتا ہے اور لٹا پھٹا بیویوں کا قافلہ جو ہے وہ یزید کے دربار میں آتا ہے، تو یزید ان سے کہتا ہے کہ کاش میرے جد جو ہے وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان سے بدر کا بدلہ لے لیا۔ لیکن جہاں تک مولا علی کا تعلق تھا بدلہ لینے کا، وہ ایسا تھا کہ جب جنگ خندق ہوتی ہے اور خندقیں جو ہیں وہ کھود دی جاتی ہیں، تو ایک کافروں کا جو بہت ہی بدکار سا آدمی ہے وہ مینج کر لیتا ہے کراس کرنے کے لیے،
اور حضرت علی جو ہے اس کو بالکل مارنے جب لگتے ہیں، جہنم وصال کرنے لگتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر تھوک پھینکتا ہے. جب وہ تھوک پھینکتا ہے تو وہ اپنی تلوار ہٹا لیتے ہیں اور وہ ہٹ جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں ہٹ گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھ پہ تھوکا تو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہو گیا تھا، اور میں قتل اپنے ذاتی کے مسئلے پہ نہیں کرتا. یہ تھے جناب علی علیہ السلام کہ جنہوں نے ہمیشہ قربانی دی دین کے لیے، انہوں نے قتل کیا دین کے لیے. آپ کو جنگ خیبر کا واقعہ تو سب نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں، میرا تعلیم کے شعبے سے تعلق نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ آج کل کی کتابوں میں جنگ خیبر کے اندر حضرت علی کا نام مٹا دیا گیا ہے. کیسی ٹریجڈی ہے اس قوم کے لیے، امت کے لیے. 70 لوگ جو تھے وہ اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے. حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح میں اپنا علم جو ہے اس شخص کو دوں گا جو کہ مجھے بھی سب سے زیادہ عزیز ہوگا اور خدا کو بھی سب سے زیادہ عزیز ہوگا. اب رات بھر چھ میں گوئیاں رہیں کہ کون ہوگا وہ، لیکن حضرت علی کی آنکھوں میں انفیکشن تھا. صبح کے وقت وہ شامل نہیں ہو رہے تھے. صبح کے وقت حضور نے ہمارے کہا نادِ علی وزر العجائب والغرائب تجدہ عن نکاف النوائب. یہ ہے ناد علی. ناد علی پہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو شاید یہ نہیں پتا، کم علمی کا شکار یہ نہیں پتا کہ ناد علی کسی نے نہیں پڑھی، یہ رسول نے پڑھی تھی. انہوں نے بلایا تھا، یہ ناد علی تھی. اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ جو تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے جب تک ان کو اوپر سے حکم نہیں آتا تھا. حضرت علی آئے اور انہوں نے ایک اٹیمپٹ میں وہ جو دروازہ کسی 70 لوگوں سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا وہ اٹھا لیا. اس کے علاوہ ان کا ایک مارکۃ العربات جو آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو تلوار تھی ذوالفقار کے بارے میں ایک کہانی ہے. ذوالفقار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی 100 کلو گرام وزنی تھی. 100 کلو گرام وزن جو ہے اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. ہم 20 کلو کا تھیلا اٹھا لیں آٹے کا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ تلوار کہاں سے آئی؟ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کے کو وہ پیش کی تھی حضرت علی علیہ السلام کے لیے. یہ روحانیت، یہ محبت، اور محبت کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک دفعہ حضور بھوکے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور حضرت علی نے ان کو دیکھا اور ان کو بہت افسوس ہوا. تو وہ گئے اور ایک یہودی کی باغ میں جا کے انہوں نے کھجوریں اتاری، اور سارا دن کھجوریں اتارنے کے بعد ان کے پیسے اتنے آ گئے کہ انہوں نے کھانا لے کے آئے جناب رسول اللہ کے لیے. تو رسول اللہ ان کے ہاتھوں کو دیکھتے جا رہے تھے. وہ کھجوریں کھا رہے تھے لیکن ہاتھوں کو دیکھتے جا رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ کتنی زخمی ہیں. تو انہوں نے مولا علی سے کہا کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. مولا علی علیہ السلام، ان کو حضور نے فرمایا کہ یا علی تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور اللہ کے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بالکل ہی ناچیز ہوں، لیکن میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کروں. کل جو ہے میں آنا چاہتی ہوں، کل یا پرسوں میں آنا چاہتی ہوں. یہ باتیں تو ان کی فضائل تو ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن میں بھی ان کے فضائل جو ہے وہ موجود ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کا کہیں نام نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ قرآن کو اگر پڑھیں سیاق و سباق کے بعد ساتھ، تو آپ کو بہت جگہ مولا علی کے ریفرنسز ملیں گے. ہم کل کی ویڈیو میں باتیں کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں، اور جانتے ہیں کہ دنیا نے ان کو کیوں نہیں سمجھا. یہ ایک نہایت ہی امپاسبل ٹاسک ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میں سمجھا سکوں گی. جس شخص کو صرف حضور اور اللہ سمجھتا ہے اس کو میری کیا مجال ہے سمجھانے کی. لیکن ہم تھوڑی بہت کوشش کرنا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے، کیونکہ یاد رکھیں جس کے اندر حب علی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حدیث ہے کہ مومن کی پہچان اور منافق کا فرق جو ہے وہ علی کے نام سے ہوتا ہے. جس شخص کا چہرہ کھل جاتا ہے علی کا نام لے کے وہ مومن ہے، اور جس شخص کا چہرہ مرجھا جاتا ہے وہ منافق ہے. ٹیک کیئر. خدا حافظ.